السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک فکشنل لیکن ریئلسٹک ملٹری سیناریو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو 8 مارچ 2026 کے دن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ اس سیناریو کے مطابق یو ایس ایئر فورس نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر ایک میسو اور کوآرڈینیٹڈ ایئر کیمپین لانچ کی ہے۔ آج ہم اس آپریشن کو ایک امریکن وار اینالسٹ کے پرسپیکٹو سے ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسٹریٹجی کیا تھی، ٹارگٹس کیا تھے اور اس کو ریجنل امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال، آپریشنل ایپک فیوری کا پرائمری گول کیا تھا؟ ایران کی اکنامک بیک بون کو کرپل کرنا۔ ایران کی اکانومی کا سب سے بڑا حصہ آئل ایکسپورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے یو ایس پلانرز نے ڈائریکٹ ملٹری بیس کی جگہ آئل ریفائنری، فیول ڈپوٹس اور انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے مختلف شہروں میں میسو ایکسپلوژنز اور آگ کے شعلے دیکھے گئے۔ آئل ریفائنریز اور اسٹوریج فیسلٹیز کو پریسیشن اسٹرائکس کے ذریعے تباہ کیا گیا، جس سے فیول سپلائی چین کو سیریس ڈیمیج پہنچایا گیا۔ وار اینالسٹ کے مطابق اگر کسی ملک کی انرجی سپلائی کولیپس ہو جائے تو اس کی ملٹری اور اکانومی دونوں پر ڈائریکٹ پریشر پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس آپریشن کے سب سے امپورٹنٹ ایئر کرافٹ کی، B-1 لانسر اسٹریٹجک بامبر۔ یہ ایئر کرافٹ امریکہ کا سب سے پاورفل لانگ رینج بامبر میں سے ایک ہے۔ B-1 لانسر کی خاص بات یہ ہے کہ سپر سونک اسپیڈ پر لو الٹیٹیوڈ پر فلائی کر سکتا ہے، جس سے اینیمی ریڈار کے لیے اس کو ڈائریکٹ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری میں B-1 بامبرز نے ہیوی پے لوڈ کیری کیا، جس میں شامل ہے JASSM اسٹینڈ آف کروز میزائلز جو دور سے لانچ ہو کر ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، JDAM پریسیشن بامب، GPS گائیڈڈ بامبز جو ایکسٹریملی ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق ایک B-1 بامبر ایک ہی مشن میں ڈزنز پریسیشن ویپن ڈراپ کر سکتا ہے، جس سے ایک ہی صورتی میں ملٹیپل ٹارگٹس ڈسٹرائے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اینالسٹ نے B-1 لانسر کو MVP آف دا آپریشن کہا ہے۔ ایران کی میزائلز کیپیبلٹیز پر بھی بڑا امپیکٹ رپورٹس ہوا ہے۔ اس فکشنل سیناریو کے مطابق جوائنٹ یو ایس اور اسرائیل آپریشن نے ایران کی بیلسٹک میزائلز کیپیبلٹیز کے تقریباً 86% حصہ ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانین نیوی کو بھی ہیوی لاسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹس کلیم کرتی ہیں کہ 30% سے زیادہ نیول ویزلز ڈسٹرائے کرے جا چکے ہیں، جس میں فاسٹ اٹیک بوٹس اور میزائلز بوٹس بھی شامل ہیں۔ یہ اسٹرائک اسپیشلی پرسیشن گلف اور کوسٹل بیسز پر فوکس کر رہی تھیں کہ تاکہ ایران کی نیول موبلٹی اور ڈیٹرنس کو کمزور کیا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں پراکسی وارفیئر کی۔ ایران ٹریڈیشنلی مڈل ایسٹ میں اپنے پراکسیز کے ذریعے پریشر کریٹ کرتا ہے۔ اس سیناریو میں بھی ایرانین بیکڈ گروپس نے اسرائیل پر راکٹس اور میزائلز فائر کیے، لیکن اسرائیل نے اپنی ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کر دیے۔ آئرن ڈوم جو شارٹ رینج راکٹ انٹرسیپٹ کرتا ہے، آئرن بیم لیزر ڈیفنس سسٹم جو لیزر کے ذریعے انکمنگ ڈرونز اور راکٹس کو ڈسٹرائے کرتا ہے۔ اس سے اسرائیل کو میزائل اٹیکس کا کافی حد تک سکسیسفل ڈیفنس مل گیا۔ اسٹریٹجک لیول پر اس کا مطلب کیا ہے؟ سیناریو کے مطابق یو ایس ایڈمنسٹریشن کا ایم ہے ایران پر اتنا اکنامک اور ملٹری پریشر بڑھا دیا کہ رجیم کو انکنڈیشنل سرنڈر کے لیے مجبور کیا جائے، لیکن فارمر CIA آفیسر کے مطابق رجیم چینج اتنا سمپل نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں رجیم چینج تبھی پاسبل ہوتا ہے جب اندر سے ایک آرگنائز اور آرمڈ اپوزیشن موومنٹ گرانے مشکل ہوتی ہے۔ اب سب سے ڈینجرس پاسبلٹی اسٹریٹ آف ہارمونز کرائسس۔ وار اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ایران ڈیسپریٹ ہو جائے تو وہ اسٹریٹ آف ہارمونز کو چوز کر سکتا ہے۔ یہ ورلڈ کا سب سے امپورٹنٹ آئل چیک پوائنٹ ہے، جہاں سے گلوبل آئل سپلائی کا بڑا حصہ
گزرتا ہے۔ ایران اپنی فاسٹ اٹیک بوٹس، نیول مائنز اور سوارم ٹیکٹکس یوز کر سکتا ہے، شپنگ روٹس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ گلوبل انرجی مارکیٹس بھی شیک ہو سکتی ہے۔ فائنل اینالسٹ یہ ہو سکتا ہے آپریشن ایپک فیوری کا کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کافی کلیئر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایران کی اکانومی کی انرجی اسٹرائکس اور کو جو ہے وہ کرپل کرنا، میزائل اور نیول کیپیبلٹیز کو ڈیگریڈ کرنا، ریجنل پراکسیز کو نیوٹرلائز کرنا، اسٹریٹجک پریشر کریٹ کرنا تاکہ تہران نیگوسیشنز پر مجبور ہو جائے۔